بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ اختلاف روایات کے ساتھ اس مہینے کی 27ویں شب کو لیلۃ الاسراء کہا جاتا ہے۔ اسراء اور معراج ایک ہی واقعے کے دو نام ہیں، لغوی اعتبار سے دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ اسراء کہتے ہیں رات کے وقت میں کسی کو سفر پر لے جانے کو، اور معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، زینے کو، جس کے ذریعے سے پستی سے بلندی کی طرف آدمی جاتا ہے۔ اس کا مصدر عروج ہے، جس کے معنی بلندی کی طرف جانے کے ہیں۔ جو واقعہ اس نام سے حضرت علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا روشن باب اور سنہرا عنوان بنا ہوا ہے، اس واقعے کا ابتدا اسراء ہے اور اس کا آخر کا حصہ معراج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے مکہ مکرمہ میں، تو دو فرشتے چھت کھول کر کے اوپر سے اترے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر حطیم میں لایا، جو کعبۃ اللہ کا بیرونی حصہ ہے، اور حضرت علیہ السلام کا سینے مبارک شق کر کے آپ کے قلب مبارک سے جو آلائش نفسانی ہے اسے ختم کیا، اور اسے جنت سے لائے ہوئے طشت میں زمزم سے پانی لے کر دھویا، اور اس کے بعد اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ ایسا واقعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ متعدد مرتبہ پیش آ چکا ہے۔ جب آپ بچے تھے تب بھی آپ کے ساتھ حلیمہ سعدیہ کے وطن میں ایسا معاملہ فرشتوں نے کیا تھا۔ محدثین نے متعدد مواقع پر اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس موقع پر بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے آپ کو تیار کیا اور ایک سواری آپ کے لیے ظاہر کی اور سامنے لے آئے، اور اطلاع دی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی بارگاہ قدس میں طلب کیا ہے، آپ اس سواری پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ سفر کا آغاز کریں گے۔ حضرت علیہ السلام نے جب اس سواری پر سوار ہونے کی کوشش کی، ارادہ فرمایا، تو چونکہ وہ سواری جنت سے لائی گئی تھی اور انسانوں کا سوار ہونا اس دنیا کی مخلوق کا اس کے لیے اجنبی معاملہ تھا، اس لیے مانوس نہیں ہوئی، بلکہ اس نے تھوڑی سی شوخی کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو خبر دی کہ یہ امام الانبیاء محبوب خدا ہیں اور تجھے شرف حاصل ہو رہا ہے کہ تو ان کی سواری بنے۔ اس خبر کو سن کر، اس معرفت کے بعد، وہ سراپا اطاعت و فرمانبرداری بن گئی، اور حضرت علیہ السلام اس جانور پر سوار ہو کر، جس کا نام روایات میں براق کہا گیا ہے، سفر کا آغاز فرمایا۔ اس کی لوگوں نے جو تصویریں بنا رکھی ہیں
یہ تخیلات و تصورات ہیں، حقیقت میں کسی نے دیکھا نہیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کیسی سواری ہے۔ حضرت علیہ السلام اور فرشتے جانتے ہیں، لیکن جیسے غیر مسلم لوگ ہیں برادران وطن، ان کے ہاں جتنی مورتیاں ہیں تصورات و تخیلات کا ایک خاکہ ہے جو انہوں نے بنا لیا ہے۔ ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو کہانیاں اور جو قصے اور جو واقعات آئے ہیں، ان واقعات کی ایک نظری شکل انہوں نے بنا لی ہے، ایک تصویر بنا لی ہے، اور وہی مورتیاں ہیں جس کو وہ پوجتے ہیں۔ ایسے ہی اب تو بہت کم ہو گیا، ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگی ہوتی تھی، اور خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کی تصویر لگی ہوئی ہوتی تھی، براق کی تصویر ہوتی تھی۔ اس کو پر لگا دیے اپنی طرف سے کیونکہ وہ بہت تیز رفتار جانور تھا، تو خیالات کا خاکہ بنا کر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایسے۔ اب کتابوں میں پڑھ لیا کہ حضرت بہت خوبصورت تھے، بلند و بالا تھے، اور پگڑی باندھتے تھے، عبا قبا پہنتے تھے، بڑی داڑھی رکھتے تھے۔ جو کتابوں میں نقشہ آیا تھا وہ تو ٹھیک ہے، جیسا لوگوں نے دیکھا ویسا لکھا، لیکن مصور کو اس تصویر کا خاکہ بنا دینے کی سوجی تو ان لوگوں نے بنائی اور خوب چلتی تھی، بڑے عقیدت سے گھروں میں لگا کے رکھی جاتی تھی۔ الحمدللہ جیسے جیسے جہل کا اندھیرا چھٹتا گیا اور علم کی روشنی آتی گئی، لوگوں نے ان روایتی چیزوں کو چھوڑ دیا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال ایک جانور تھا جو جنت سے لایا گیا تھا، اس کی طاقت جنتی جانوروں کی طاقت تھی۔ حضرت علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور یہاں سے سفر کا آغاز ہوا۔ 22 صحابہ کرام اور 2 صحابیات اس واقعے کے ناقل ہیں اور بیان کرنے والے ہیں، اور ان روایتوں کی جو سند اور طرق ہیں اس کے اعتبار سے یہ سینکڑوں روایتیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بہت حد تک یکجا بیان کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں اس کو انہوں نے ایک جامع انداز میں مرتب کر دیا ہے، لیکن حدیث کی دیگر کتابوں میں اس کی مزید تفصیلات اور مزید تشریحات ہمیں ملتی ہیں۔ خلاصہ ان سب باتوں کا یہ ہے، تمام روایتوں کا، کہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سواری کو لے کر رہبر بن کر چلے۔ قرآن میں صرف اتنا کہا گیا ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، بزرگ اور مقتدر ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر ضعف سے، ہر عجز سے پاک ہے۔ الذی، جس نے اسرا بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلاً، ایک رات کے کسی حصے میں، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک، الذی، جو بارکنا حولہ، ہم نے اس کے اطراف کی پوری سرزمین شام کو بابرکت زمین بنایا ہے، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے اس بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں ہم دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اتنا حصہ جس کو اسرا کہا جاتا ہے یہ قرآن میں نازل ہوا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ آپ کا یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ایک سفر کی صورت میں ہوا، جیسے دنیا میں سفر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہی میں ہو رہا تھا۔ دنیا میں جیسے آپ اونٹنی پر سوار ہو کر مختلف غزوات میں تشریف لے گئے، مختلف علاقوں کا سفر فرمایا، ایسے ہی چونکہ اس دنیا ہی میں سفر ہو رہا ہے، اس لیے دنیاوی اسباب کے تحت حضرت علیہ السلام
ایک سواری پہ بٹھلا کر لے جائے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی اس زمانے کے ملک شام میں ہے۔ اس زمانے میں بہت سے ملک الگ الگ ہو گئے، جیسے اردن الگ ہو گیا، وہ اردن کہلاتا ہے، جارڈن ایک مستقل کنٹری کہلاتا ہے، لیکن وہ شام ہی کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے فلسطین ایک مستقل کنٹری ہے مگر شام ہی کا حصہ ہے۔ اسرائیل جو یہودیوں کا ناجائز اور ناحق قبضہ ہے وہ ملک شام ہی کی سرزمین ہے۔ یہ سارے ملک ملا کر پہلے ملک شام کہلائے جاتے تھے۔ اب ملک شام میں مسجد اقصی تھی، جس کو اب القدس کہا جاتا ہے، اس محلے کو، اس بستی کو جس میں مسجد اقصی اور بیت المقدس واقع ہے، یعنی پورا حرم واقع ہے، اس کو القدس کہا جاتا ہے۔ القدس مسلمانوں کی امانت ہے، روز اول سے لے کے آج تک مسلمانوں کی امانت ہے، اور پھر آج سے لے کر قیامت تک بھی مسلمانوں ہی کی امانت ہے۔ اس سے مسلمانوں ہی کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ نبیوں کی توہین و تنقیص کرنے والوں کا خود سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ خود سے رشتہ ان کا ہے جو انبیاء کی تعظیم کرتے ہیں، انبیاء کی تحریم کرتے ہیں، انبیاء کے مرتبے اور مقام کا احترام کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے انہی کا رشتہ القدس سے جڑا ہوا ہے، خواہ بیت المقدس ہو خواہ مسجد اقصی ہو۔ ہم مسلمانان عالم جو بھی انبیاء کی تعظیم کرنے والے ہیں، تمام انبیاء کی بلا تفریق احترام کرنے والے ہیں، ان کا قبلہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا، پھر اللہ پاک نے مسجد اقصی کو قبلہ بنایا، بیت المقدس کو، پھر اللہ رب العزت نے واپس کعبۃ اللہ کو قیامت تک کے واسطے قبلہ مسلمین بنا دیا اللہ رب العزت نے۔ یہ سب اللہ نے تحویل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کو اپنے معاملات میں تحویل کا پورا حق ہے اور کسی کا اس میں دخل نہیں۔ تبدیلی اللہ کر سکتے ہیں، تحویل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تبدیل کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں اللہ پاک۔ لیکن جب ایک مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور ان کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اور وحی کے منقطع ہو جانے کے بعد اب قیامت تک دین اسلام کے احکام میں، اعمال میں، اقوال میں، عقائد میں، تہذیب میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا امکان باقی نہیں ہے۔ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی کرے تو اسلام اسے برداشت بھی نہیں کرتا، قبول بھی نہیں کرتا اسے۔ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، اور یہ ان کا امتیاز ہے جو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے، صرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ جب کسی نبی کو حاصل نہیں تو کسی امتی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا، بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا کسی امتی کو حاصل۔ بہرحال حضرت علیہ الصلاۃ والسلام یہاں سے چلے، مسجد اقصی پہنچے۔ اس زمانے میں جب اونٹوں سے سفر ہوتا تھا اور اگر بہت تیز رفتار کوئی سواری تھی تو وہ گھوڑے کی سواری تھی، کہ گھوڑا کافی تیز رفتاری سے چلتا ہے، دوڑتا ہے اور جلدی منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی سب سے ایکسپریس سواری تھی۔ تو گھوڑے پر اور اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرنے والے جہاں ہفتوں کی مسافت طے کر کے پہنچ سکتے تھے، چند لمحات میں اللہ رب العزت نے حضرت علیہ السلام کو اس جنتی سواری کے ذریعے سے پہنچا دیا۔ اس جنتی سواری کی اپنی رفتار تھی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا تیز رفتار مرکب تھا کہ ایک قدم اتنے فاصلے پر رکھتا تھا جہاں تک صحرا میں کسی کی نظر جا سکتی۔ کھلی جگہ پر آدمی کی نظر آخر سے آخر جہاں تک جا سکتی ہے، کافی دور تک نظر کی حد ہوتی ہے جس کی نگاہ اچھی ہو، اور حضور علیہ السلام کی نگاہ تو سب سے تیز اور روشن تھی۔ جس کی نگاہ اچھی ہو اس کی نگاہ صحرا میں، کھلی جگہ میں جہاں تک جا سکتی ہو اس کو حد نظر کہتے ہیں۔
حد نظر، انسان کی ویژن کا اینڈ اور انتہا، حد نظر وہاں ایک پاؤں رکھتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس سواری کی رفتار کیسی ہوگی؟ ہوا کی طرح چل رہا تھا۔ اس کے باوجود روایات حدیثیہ سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل نے اس سواری کو جگہ جگہ اس سفر میں روکا، متعدد مقامات پر روکا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مولد پر روکا۔ وادی سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا تھا 40 دن تک اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر تجلی کے ظہور کے ذریعے نبوت عطا فرمائی تھی، وہاں پر بھی روکا۔ اس طرح 3 یا 4 مقامات پر سواری رکوائی، اس جگہ کا تعارف کرایا کہ اس جگہ کی یہ تاریخی مبارک نسبت ہے۔ حضرت علیہ السلام نے وہاں پر 2 گانے تشکر ادا فرمایا، پھر آگے بڑھے یہاں تک کہ بیت المقدس آ گیا۔ بیت المقدس میں جب حضرت علیہ السلام پہنچے تو چونکہ دار اسباب میں تھے، حضرت علیہ السلام نے اپنی سواری کو بیت المقدس کے سامنے ایک چٹان میں، جس میں سوراخ تھا اور جس میں پہلے زمانے کے نبیوں نے بھی اپنی سواریاں باندھی تھیں، حضرت علیہ السلام نے اپنی سواری وہاں پر باندھ دی اور پھر مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی ارواح قدسیہ کو، جو ظاہر ہے کہ پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے کوئی دنیا میں نہیں ہے، سب گزر چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تک جتنے نبی ہیں وہ موت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ اس دنیا سے گزرنے کے لیے اللہ نے جو ایک مرحلہ رکھا ہے، جس مرحلے کا نام موت ہے، اس مرحلے سے سارے انبیاء گزر چکے ہیں۔ صرف بنی اسرائیل کے آخری نبی سیدنا حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علی نبینا وعلیہ السلام، وہ ابھی تک موت کا مزہ نہیں چکھے ہوئے ہیں، وہ زندہ ہیں، بقید حیات ہیں، اللہ کی قدرت اور اس کے اعجاز کا مظہر ہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں اور آسمانوں پر اسی طرح اپنی عمر گزار رہے ہیں۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت میں 2023 برس ہو چکی ہے، کیونکہ یہ 2023واں سال چل رہا ہے ان کی ولادت کا۔ مسیحی کیلنڈر ان کی ولادت سے چلا، اس لیے عرب لوگ کہتے ہیں 2022 کو، 2023 کو میلادی یہ کہتے ہیں، اور 1444 کو ہجری کہتے ہیں۔ یہ ہجری کیلنڈر ہے، نبی کی ہجرت کے سال کے محرم سے شروع ہوا ہے۔ ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی، لیکن کیلنڈر محرم سے شروع ہوا ہے، جس سال آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ تو 1444واں سال چل رہا ہے آپ کی ہجرت والے سال سے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والے سال سے اس وقت میں 2023واں سال چل رہا ہے۔ اس پیارے نبی کی عمر اس وقت میں 2023 برس ہو چکی ہے اور حیات ہے، اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا حیات رہیں گے، اور سیدنا و حبیبنا حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ میں کسی جمعے میں اس کی تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلے ظہور مہدی ہوگا، پھر نزول عیسیٰ ہوگا۔
تب حضرت عیسیٰ آسمانوں سے تشریف لائیں گے، تو پتہ نہیں اس وقت تک اور ان کی عمر کتنی ہو جائے گی، پھر آنے کے بعد بھی 40 برس دنیا میں رہیں گے۔ اس طرح ان کی عمر اللہ نے اتنی پوری لکھی ہوئی ہے، وہ بقید حیات ہیں۔ ان کو ایک کو چھوڑ دو تو انک میت و انہم میتون، تمام انبیاء بشمول ہمارے نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے گزرنے کے واسطے موت کے مرحلے سے گزر چکے، سب کے سب گزر چکے ہیں۔ تو اب وہاں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت اور ماں بقی انبیاء کی ارواح مبارکہ حضور علیہ السلام کی زیارت کے واسطے مسجد بیت المقدس میں پہنچ گئی۔ وہاں اتنی جگہ میں 1.25 لاکھ نبی کیسے آئیں گے؟ چھوٹی مسجد ہے، اس میں 1.25 لاکھ کیسے آئیں گے؟ تو ایک تو یہ اجسام نہیں تھے، ارواح تھی جو چھوٹی سی چھوٹی جگہ میں آ سکتی ہیں۔ بہت لطیف ہوتی ہے روح، جسم کثیف ہوتا ہے، روح بہت لطیف ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اللہ نے اپنا معجزہ ظاہر کیا، اپنی قدرت اور اعجاز کا اظہار فرمایا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پابند وسائل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو چاہے کرے اور جس طرح چاہے کرے، کر سکتا ہے، کیونکہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس پر بھی قادر تھا کہ اپنے حبیب کی زیارت کے لیے تمام 1.25 لاکھ نبیوں کو ایک گھر میں جمع کر دے، ایک روم میں جمع کر دے۔ یہ اس کے قدرت کے باہر نہیں ہے، یہ اس کی قدرت کے اندر ہے۔ اشکال و اعتراض ان کو ہوتا ہے جو ان چیزوں کو عقلیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ان باتوں کو قدرت خداوندی کی روشنی میں نہیں دیکھتے۔ اگر قدرت خداوندی کی روشنی میں دیکھیں تو سب ممکنات میں سے ہے، ناممکن انسانوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتا۔ یفعل ما یشاء، جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک اعزاز تھا، یہ اعزاز آپ کا دل خوش کرنے کے لیے تھا، اس لیے کہ آپ کا من بہت دکھی تھا ان دنوں، آپ کے دل میں بہت رنجشیں تھیں جو لوگوں نے ان کو پہنچائی تھیں، جو دشمنوں نے ان کو دکھایا تھا۔ بالخصوص وہ آخری واقعہ جو طائف کے سفر کے درمیان آپ کو پیش آیا تھا۔ ایک عزت مآب ہستی، ایک نہایت مبارک خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیت، ایک وہ ذات جس کے آباء و اجداد سب کے سب معزز و محترم سمجھے گئے، اور جس کو خود اپنے وطن میں نبوت کے اعلان سے پہلے لوگوں نے الصادق الامین کا خطاب دیا، آنکھوں کا تارا بنایا، دل کا سہارا بنایا۔ آج وہ ایک بستی سے اس طرح لوٹ رہا تھا کہ اس پر سنگ باری کی جا رہی تھی، پتھر مارے جا رہے تھے۔ ایک خادم تھا جو چوطرف سے آنے والے پتھروں کو روک نہیں سکتا تھا، لہٰذا آپ سے ٹکرا رہے تھے پتھر، آپ کا جسم لہو لہان ہو رہا تھا، آپ کے جسم مبارک سے خون نکل کے بہہ رہا تھا۔ حضرت علیہ السلام تھک ہار کے، ضعف و کمزوری محسوس کر کے چلتے چلتے کہیں بیٹھ بھی جاتے تھے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ اوباش بدماش بغل میں ہاتھ دے کے کھڑا کرتے تھے کہ یہاں نہیں بیٹھیے، پہلے ہماری زمین چھوڑ دیجیے۔ کسی طرح باہر آ گئے طائف کے۔ باہر آنے کے بعد شہر کے باہر میں مکے والوں ہی کا ایک باغ تھا انگور کا، اس باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں تھوڑی دیر چھاؤں میں بیٹھنا چاہتے تھے، جا کر بیٹھے۔ جو وہاں باغ کے اونر اور مالک لوگ بیٹھے ہوئے تھے اندر ان کے فارم ہاؤس میں، انہوں نے وہیں سے دیکھا، چونکہ انہی کے خاندان کے رؤسا تھے، دیکھتے ہی پہچان لیا یہ ہماری قوم کا بھتیجا محمد ہے۔ زخمی حالت میں دیکھا، تھکا ماندہ دیکھا اور حیران دیکھا،
لیکن ان کے اندر، ان کے سینوں میں پتھر تھے، دل نہیں تھا۔ وہ آئے نہیں، وہ ملے نہیں، ہمدردی کا ایک بول بھی نہیں بولے۔ وہیں بیٹھ کر اپنے نوکر کو بلایا، اپنے باغ کے رکھوالے اور مالی کو بلایا اور اس سے کہا کچھ انگور کا ایک خوشہ توڑ کر اس بندے کے سامنے رکھ دو، کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے، کھا لے، وہ کھلا دو۔ بس اتنی ہمدردی انہوں نے کی حضرت علیہ السلام سے، حق قرابت۔ اس نے لا کر کے، اجنبی آدمی وہ تو جانتا نہیں تھا، اس نے لا کر پلیٹ میں انگور رکھے۔ حضرت علیہ السلام نے اپنے چہرے مبارک سے خون اور پسینے کو پانی سے صاف کیا، پونچھا، اور اس کے بعد اس انگور کو کھانے کے واسطے بسم اللہ کہا، کیونکہ کوئی عمل اللہ کے نام کے بغیر اچھا کام ہمارے نبی نہیں کرتے۔ بسم اللہ کہا اور انگور اٹھایا۔ اس مالی کا نام عداس تھا۔ اس مالی نے کہا کہ یہ اس سرزمین میں بسم اللہ کیا ہے؟ یعنی اس علاقے لوگ کھانے سے پہلے لات و منات و عزا، یغوث، یعوق و نصر اور ود کے نام لیتے ہیں، یہاں کون اللہ کا نام لے کے کھاتا ہے؟ اس سرزمین پر بسم اللہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ کا نام ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب میں کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں، یہاں نوکری کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اللہ کے پیغمبر یونس بن متا کے وطن کے رہنے والے ہو تم؟ تو وہ خوشی سے اچھل گیا اور کہنے لگا آپ کو ہمارے علاقے کے نبی کا نام کیسے معلوم؟ فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ جب آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ سب سردار بیٹھ کے وہاں سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے اسے پکارا، آواز دی اور بلایا۔ اب بلا کر کہا اگر تم کو اپنا دین دھرم بدل نہیں ہے تو عیسائی بن جاؤ، عیسائی مذہب ان کے مذہب سے بہت اچھا ہے، کم سے کم اس مذہب میں چلے جاؤ، ان کے مذہب میں کیوں جا رہے؟ یہ تو سابئی ہے، بے دین ہے، آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا اس شخص نے۔ لیکن اس نے بات نہیں مانی، وہ اپنے ایمان پر قائم رہا۔ اس کو ایک نبی کے نام سے دوسرے نبی سے ایسی محبت ہو گئی تھی جو اس کے دل میں ایمان کا دیا جلا گئی تھی۔ حضرت علیہ السلام یہاں سے واپس آئے، مکے کے قریب پہنچے تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو لوگ مکہ چھوڑ کر چلے جاتے تھے، مکے والوں کا دستور یہ تھا کہ وہ دوبارہ آنے نہیں دیتے تھے، یعنی شہریت کالعدم کر دیتے تھے، نیشنلٹی ختم کر دیتے تھے اس کی، اس لیے وہ دوبارہ آ کے نہیں رہ سکتا تھا اپنے وطن کے اندر۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اب اگر میں جاؤں گا تو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ آپ کی شہریت ختم ہے، آپ یہاں نہیں رہ سکتے، تو پھر میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں رہے گا، کہاں رہوں؟ پھر آپ کو خیال آیا کہ مکے کے لوگ اگرچہ میرے دشمن ہیں لیکن بعض شریف لوگ بھی مکے میں ہیں جو میرے ٹکر میں نہیں ہیں، مجھے نبی نہیں مانا، میرے اوپر ایمان نہیں لائے، لیکن ٹکراتے بھی نہیں ہیں میرے سے، ایسے بھی کچھ لوگ تھے مکے میں۔ ان میں سے حضرت مطعم ابن عدی کو حضرت علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ ان سے کہیں کہ وہ آپ کو اپنی امان میں لے لیں، اپنی کفالت میں لے لیں۔ امان اور کفالت میں کوئی شہری لے لیتا ہے کسی دوسرے کو تو وہ بھی وہاں کا شہری ہو جاتا ہے۔ اس لیے مطعم بن عدی کے پاس زید بن حارثہ کے ذریعے پیغام بھیجا۔ مطعم بن عدی نے قبول کر لیا، اپنے جوان بچوں کو لے کر اونٹوں پہ سوار ہو کے آئے اور آپ علیہ السلام کو اونٹ پہ سوار کر کے اپنے ساتھ لے کر مکے میں داخل ہو گئے، اور مکے میں کعبۃ اللہ میں پہنچ کر حرم میں اعلان کیا کہ محمد کو میں نے پناہ دی ہے
جو کوئی ان سے جنگ کرے گا وہ میرے خاندان سے جنگ کرے گا۔ تو یہ پناہ کا اعلان ہو گیا اور حضرت علیہ السلام واپس مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ جس کے آباء و اجداد کا وطن ہے، مکہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بدولت آباد ہوا ہے، مکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یادگار ہے، مکہ جو حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کی قربانیوں کی یادگار ہے، جس کا آبائی اور موروثی وطن ہے، اس کو اپنے وطن میں آنے کے لیے کسی کی پناہ لینا پڑا۔ کیا کیا غموں کے پہاڑ تھے جو قلب مبارک پر آتے جا رہے تھے۔ یہ چیزیں عام آدمی کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھیں، جو غیور اور شریف انسان ہوتا ہے اس کے لیے یہ تو بڑے وزنی اور بھاری پہاڑ ہیں جو برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سب کو سہ رہے تھے راہ خدا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ اس سفر سے واپس ہوتے ہوئے عتبہ کے باغ میں بیٹھ کر حضرت علیہ السلام نے اپنے پورے سفر کی بھپتا اللہ کو سنائی تھی اور اللہ کے سامنے رکھی تھی۔ اس میں ایک بات یہ فرمائی تھی، إِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اللہ پاک بہت کچھ میرے ساتھ ہو چکا، اب بہت کچھ ہو رہا ہے جو ایک انسان کے تحمل اور برداشت سے باہر نکل رہا ہے، لیکن آپ کی توفیق سے برداشت کر رہا ہوں۔ آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان پریشانیوں، تکلیفوں، ذلتوں، رسوائیوں، ایذا رسانیوں اور مار مار کے زخمی کرنے اور حرم میں ذلیل کرنے اور سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈالنے اور گلے میں کپڑا ڈال کر گلا گھوٹنے کی کوشش کرنے اور گھر کے سامنے آگ بچھانے اور خود سگے چچا کا کچرا لا لا کر گھر کے سامنے ڈالنے کہ نکلنے نہ پائیں، جانے نہ پائیں، اور گھر میں تعفن ہوتا رہے، اور سگے چچا کا 2 ہاتھ سے مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکنے۔ کیا کیا ذلتیں ہیں جو فی سبیل اللہ نبی پر گزر رہی ہے اور نبی اس سے نکلتے جا رہے۔ اللہ پاک اگر آپ خفا نہیں ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں۔ ایک ہی اس بندے کا ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، مطلوب ہے، تلاش ہے، آپ کی رضا۔ آپ کی رضا۔ اگر آپ ناراض نہیں ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے، دنیا میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ میں ہر آزمائش سے نکل جاؤں گا، گزر جاؤں گا۔ اللہ پاک بس اتنی تسلی چاہیے کہ آپ ناراض نہیں ہیں، آپ خفا نہیں ہیں، کیونکہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر آپ راضی ہیں تو سب کچھ ہے، اور اگر آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، رب العالمین کی رضا کے علاوہ کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، آپ کی رضا چاہتا ہوں، آپ کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ اس کا عملی جواب اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے اپنے نبی کو کہ میں ناراض نہیں ہوں۔ اس لیے دشمنان اسلام، مشرکین مکہ، کفار طائف نے آپ کی ذلت و رسوائی میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اعزاز، احترام، تعظیم، تفرع، ترفع اور تعلی میں اللہ رب العزت نے کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی، یہاں تک کہ اپنے عرش تک آپ کو بلایا اور زمین کی پستیوں سے عرش کی بلندیوں تک پہنچایا، اور اللہ رب العزت نے انہیں بتا دیا کہ پیارے اطمینان رکھو، میں ناراض نہیں ہوں، میں ناراض نہیں ہوں۔ اس ناراضگی کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے طائف کے بعد آپ کو آسمانوں پر بلایا، معراج کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے اس برگزیدہ
اور محبوب نبی کی تذلیل کرے، ایک بال کے برابر آپ کی بے عزتی کرنے کی کسی کو ہمت نہیں۔ پہلے اللہ نے دشمن کو دیے ہاتھ، 2 ہاتھ 2 پیر دیے، اللہ نے زبانیں دی ہجو کرنے کے لیے، اللہ نے ہاتھ پیر دیے تکلیف پہنچانے کے لیے، اللہ نے چھوٹ دی، کھلی چھوٹ دی، یہ اللہ کا اپنا نظام تھا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے نبی کو تیقن دے دیا، آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کبھی میں آپ سے خفا ہوں، یہ میرے ایک نظام ہے، تکوین ہے، میرا ایک سسٹم تھا جس پہ سے میں نے آپ کو گزار دیا، آپ اطمینان رکھو، اگر آپ میرے پیارے نہیں تو پھر کون ہے؟ تمہارے لیے تو کل کائنات کو سجایا ہے، باغ دو عالم آپ کی وجہ سے آباد کیا گیا ہے، اگر آپ سے ناراض ہو جاؤ، کیوں ناراض ہو جاؤ؟ آؤ انبیاء سے ملو، سب سے اعزاز حاصل کرو، سب کی سلامی لو، اب پھر میرے پاس آؤ اور عالم آخرت کو دیکھو جس میں آپ کے بلند ترین مقام کو دیکھ لو، کیا کیا میں نے یہاں حقائق بنا رکھی ہیں۔ پھر عرش پہ آؤ اور شرف تخاطب حاصل کرو۔ کسی نبی کو اللہ نے اپنے ہاں بلا کر خطاب نہیں فرمایا، صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف ہے کہ اللہ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا۔ یہ محفل ہو گئی بیت المقدس کے اندر، تو اس محفل کے بعد اب اگلا سفر شروع ہوا۔ یہ اگلے سفر کو معراج کہتے ہیں، یہ عروج سے بنا ہے، بلندی کی طرف جانا۔ اب چونکہ یہاں سے جو جا رہے تھے عالم اسباب کا سفر نہیں تھا، اس لیے سواری چھوڑ دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے عالم آخرت کی سواریاں استعمال فرمائی۔ معراج وہ سیڑھی جو آسمانوں پر جانے کے لیے بنائی گئی، اس سے آپ آسمانوں پر پہنچے، اور اس کے آگے رف رف آپ کی ایک سواری بنائی گئی۔ روایتوں میں آخرت کی سواریوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6ٹھے پر، 7ویں آسمان پر، اور حق تعالی شانہ کے عرش تک پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ اولو العزم پیغمبر جو آسمانوں پر رکھے گئے ہیں ان سے وہاں ملاقات کی۔ اللہ کے عرش پہ گئے، اللہ نے اپنے حبیب کا اعزاز کیا، اکرام کیا، اور انہیں تمغوں اور تحفوں سے سرفراز کیا۔ حضرت علیہ السلام ہر جگہ پر اپنی امت کو یاد رکھتے تھے۔ دنیا میں نماز پڑھتے تو اپنی امت کو یاد رکھتے تھے، اللہ کچھ مال دیتا تو اپنی امت کو یاد کر لیتے تھے، کوئی مشکل مصیبت پیش آتی تو امت کا خیال رکھتے تھے، کوئی خوشی ملتی تو امت کو اس میں شریک کر لیتے تھے۔ امت سے گہرا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ ہر نبی کو اپنی امت سے ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ اللہ نے ہر چیز میں آپ کو فضیلت دی ہے تو آپ کو اپنی امت کا تعلق بھی فاضلانہ تعلق تھا۔ بیت المقدس میں نبیوں نے اپنے مقامات کا ذکر کیا، اپنی کرامتوں کا ذکر کیا، اللہ نے کیسے کیسے مرتبے دیے ان کو۔ حضور علیہ السلام نے جب خطاب فرمایا تو اپنے حبیب اللہ ہونے کا بھی ذکر فرمایا، اپنی امت کے خیر امت ہونے کا بھی ذکر فرمایا، امت کو وہاں فراموش نہیں کیا۔ تو وہ عرش پر اللہ کے انعامات لیتے ہوئے اپنی امت کو کیسے بھول جا سکتے تھے؟ اس لیے انہوں نے اپنی امت کے لیے بھی اللہ سے ہدیہ مانگا۔ اللہ نے 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ امت کے واسطے عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوشی سے اسے لے کے چلے تھے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کیا اکرامات لے کے آئے ہیں آپ اللہ کے پاس سے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز میری امت پہ فرض کی ہے۔ کہا میں نے اپنی امت کا بہت تجربہ کیا ہے، یہ لوگ 50 وقت نمازیں نہیں پڑھیں گے ایک دن میں، اب آپ عالم آخرت ہی میں ہیں،
اللہ کی بارگاہی میں ہیں، موقع اچھا ہے، اس میں تخفیف کرا لو، اس کے اندر ڈسکاؤنٹ کرا لو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گئے تو بعض روایات کے مطابق 4 مرتبہ 10 نمازیں کم ہوئی، اور 5ویں مرتبہ 5 نمازیں کم کی اللہ نے۔ بعض روایات کے مطابق 9 مرتبہ گئے، ہر دفعے 5 نمازیں کم کی اللہ نے، یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ اور جب 5 رہ گئی تو اللہ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، اے میرے نبی میں اپنے فیصلوں کو بدلہ نہیں کرتا، آپ کی وجہ سے امت سے 45 نمازیں کم کر رہا ہوں، لیکن 5 پر 50 ہی کا اجر دوں گا۔ اس لیے 5 ہی پڑھیں، ہم 5 پڑھیں گے تو 50 پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے عدد میں کمی کر دی ہے، اجر میں کمی نہیں کی اللہ پاک نے۔ 50 نمازیں ثواب کے اعتبار سے باقی ہیں، پڑھنے کے اعتبار سے گھٹا دی گئی ہیں، 10% تک گھٹا دی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، اور بے شک حضرت موسیٰ نے سچ کہا، اس لیے کہ ہم اپنی سماج پہ نظر ڈال کے دیکھ لیں، کیا مسلمان 5 نمازیں بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ مسلمان 5 نمازوں کے لیے بھی تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اے محمد، میری امت کو میں بہت بھگت چکا ہوں، یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، اس میں اور کم ہو جائے تو اچھا ہی ہے، اس میں اور کم کرا لیں۔ لیکن حضور نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے اللہ کے سامنے جانے سے، کہ ایک نعمت وہ مجھے دے رہا ہے اور میں اسے گھٹاتا جا رہا ہوں، گھٹاتا جا رہا ہوں، گھٹاتا جا رہا ہوں، اب نہیں جاؤں گا، امت ہی کو کہوں گا کہ وہ اس کو پورا کر لے، اس کی لاج رکھ لے۔ حضرت علیہ السلام واپس تشریف لائے، پوری رات بھی نہیں گزری تھی، رات کا ایک حصہ گزرا تھا۔ یہ بات روایتوں سے بھی ثابت ہے، اور یہ بات قرآن کریم کے بیان سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلن، جو لیلن کہا جاتا ہے تو یہ اس شے کا ایک حصہ مراد ہوتا ہے، رات کے ایک حصے میں یہ سب کچھ ہو گیا، یعنی پوری رات بھی اس میں نہیں لگی حضور علیہ السلام۔ اور اگر پوری رات بھی مان لی جائے کہ عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک پوری رات میں یہ ہوا، تب بھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک رات میں تو مسجد اقصیٰ تک بھی نہیں جا سکتے۔ یہ معجزہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو اعزازات اور اکرامات سے نوازنا چاہا تو اللہ نے نواز دیا۔ آپ واپس آ گئے، صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز حرم میں ادا کی، اور جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے ان لوگوں کے سامنے پورا قصہ سنایا کہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ اور یہ سفر تو مہینوں برسوں کا سفر تھا جو آپ نے ایک رات میں کیا، اور لوگوں کو اس کے سارے منظر دکھائے۔ مشرکین کو بڑا تعجب ہوا، مومنین کو کچھ بھی تعجب نہیں ہوا، لیکن مشرکین کو تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا بہت بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں، وہ سب تو رہنے دیجئے، ذرا اتنا بتائیے کہ بیت المقدس میں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی، اتنا تو بتا دیجئے تاکہ ہم بھی مانیں کہ آپ دیکھ کے آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی کسی عمارت کو دیکھے گا، آپ جاتے ہیں ٹورسٹ اسپاٹ پر اور جا کر جگہ جگہ تاریخی مقامات دیکھتے ہیں تو کیا اس کی اینٹیں، اس کی کھڑکیاں، اس کی جالیاں گن کے آتے ہیں کیا؟ بھائی ایک نظر میں دیکھ کے آتے ہیں۔ سوال ہی غلط تھا، تعصب، دشمنی اور عداوت پر مبنی تھا۔ آپ نے دیکھا ہے بیت المقدس تو ذرا بولیے اس کے دروازے کتنے، اس کی کھڑکیاں کتنی؟ حضرت علیہ السلام کو غصہ آیا کہ ایسا سوال کرتے ہیں، بدتمیز لوگ ہیں۔ لیکن اللہ نے بیت المقدس آنکھوں کے سامنے لا دیا، اور حضور علیہ السلام نے دروازے گن کے دروازوں کی تعداد بتا دی، اور کھڑکیاں گن کے کھڑکیوں کی تعداد بتا دی۔ اب جواب تو کچھ دے نہیں سکے، اپنا منہ لے کے رہ گئے، لیکن جھٹلانے لگے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے، آسمان میں آدمی کیسے جا سکتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، جبرائیل علیہ السلام نے سب کچھ کرا دیا تھا، اب جبرائیل جہاں نہیں گئے حضور علیہ السلام وہاں بھی چلے گئے۔ ابو جہل کو رستے میں صدیق اکبر مل گئے، یہ انکار کا منکرین کا امام تھا اور وہ تصدیق کرنے والوں کے امام تھے۔ کہنے لگا اب تو مان لو کہ تمہارے صاحب مجنون ہیں،
کیونکہ مکے والے کہتے تھے کہ تمہارے صاحب مجنون ہے. قرآن نے کہا وما صاحبکم بمجنون، مسلمانوں تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے، یعنی یہ نبی. ابو جہل کہنے لگا اب تو مان لو کہ تمہارے صاحب مجنون ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا وہ کون سی دلیل مل گئی ہے تجھے؟ کہا دیکھو ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، اب تو مانو نا کہ وہ مجنون ہیں، مجذوب کی بڑھ ہے جو بولتے چلے جا رہے ہیں. تو صدیق اکبر نے کہا کہ کس نے کہی یہ سب باتیں؟ تو بتایا کہ تمہارے نبی نے کہی ہیں، ابھی سن کے آ رہا ہوں اسی مجلس سے. فرمایا اگر انہوں نے کہی ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ آج رات ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. پھر آئے بیٹھے، پوچھا کیا قصہ ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے پوری تفصیل سنائی. حضور علیہ السلام کے ہر توقف پر کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ نے بالکل صحیح کہا. ہر جملہ ختم ہوتے ہی کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو حضرت علیہ السلام نے جب بات ختم ہو گئی اور انہوں نے اخیر میں کہا صدقت یا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا نعم وانت صدیق یا ابا بکر، میں تو سچ ہی کہتا ہوں اور آج تم صدیق کا لقب دیتا ہوں، تصدیق کرنے والا. اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ آج تک صدیق لگا ہوا ہے. چونکہ تمام صحابہ نے تصدیق کی ہے اس لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. سب سے بڑا صدیق تو وہی ہے. یہ واقعہ کہا جاتا ہے تاریخی اختلافی روایات کی روشنی میں بہت سی، یعنی تاریخ میں بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ اب کوئی جا کے تحقیق تو نہیں کر سکتا. البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں 26 تاریخ کے بعد جو رات آئی یعنی 27ویں شب، اس شب میں یہ قصہ پیش آیا تھا. معراج اس کو کہتے ہیں، پورے واقعہ سیرت کی کتابوں میں اس کو معراج یا اسراء کہا جاتا ہے. اس پورے واقعہ پر بحیثیت مجموعی ایمان لانا مسلمانوں پر فرض ہے. ہمارے نبی کو معراج ہوئی ہے جسم و جان کے ساتھ ایک مرتبہ، باقی منامی اور مکاشفاتی معراج کئی دفعہ ہوئی. شراح حدیث 5 یا 6 دفعے آپ کو معراج ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جسم اور جان کے ساتھ جیسے دنیا میں آپ سفر کرتے تھے ایسے آخرت کا سفر کیا ہے. یہ ایک دفعہ ہوا ہے اور غالباً سن 11 یا 12 یا 13 ہی نبوت میں ہوا ہے، ہجرت سے پہلے طائف کے واقعے کے بعد. یہ ایک دفعے کی معراج منامی نہیں ہے، کشفی نہیں ہے، یہ معراج جسم و جان کے ساتھ ہوئی ہے حضور علیہ السلام کو. اس پر مجموعی طور پر ایمان لانا ایمانیات میں داخل ہے. اس کی جزئیات پر ایمان لانا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ اختلاف روایات کی وجہ سے تعویل کی اس میں گنجائش ہے. لیکن بحیثیت مجموعی واقع معراج پر ایمان لانا اور اس کو آپ کے معجزات میں شمار کرنا یہ ہمارے ایمانیات میں داخل ہے. چنانچہ العقیدۃ الطحاویہ میں امام ابو جعفر طحاوی نے جو تمام دنیا کے اہل السنت والجماعت کے متفق علیہ عقائد لکھے ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ والمعراج حق، معراج کا یہ واقعہ حق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پر انکار نہیں کرتے. بہرحال چونکہ یہی دن چل رہے ہیں، اگلا دن سنیچر کا کل کا معراج کا ہے، یعنی معراج کی رات کہا جائے گا کل کے دن کے بعد جو رات آئے گی. پر میں نے اسی مناسبت سے آپ لوگوں کو ایک جھلک، ایک مختصر سا خاکہ واقعہ معراج کا جس کا عقیدے سے تعلق تھا، بس اتنا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ تھوڑا سا خاکہ ذہن میں آ جائے. باقی یہ کہ جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ رات چاہے 27ویں رجب ہو یا کوئی سی رات ہو، اس رات کی کوئی فضیلت حضرت علیہ السلام نے ہمیں نہیں بتائی. اس رات کی تو تھی جس میں یہ قصہ پیش آیا ہے، لیکن ہر سال اس رات میں یہ فضیلت لوٹ کے آتی ہے، یہ بات حضور علیہ السلام نے نہیں بتائی ہے. جب آپ نے نہیں بتائی ہے تو ایسا سمجھنا ہماری طرف سے ایمانیات میں اضافہ ہوگا.
اور ایمانیات میں کمی بھی نہیں کی جا سکتی، ایمانیات میں اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے کوئی خاص عمل تو اس میں آیا نہیں ہے۔ جو عمل مشہور ہے اخباروں وغیرہ میں آ جاتے ہیں، یہ کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ان پر اعتماد اور یقین نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جب معراج کی یاد تازہ ہوگی تب مسلمانوں کو اپنے نمازی و بے نمازی ہونے کا احتساب کرنا چاہیے کہ اصل چیز، اصل پیغام اس واقعے کا اور اس رات کا مسلمانوں کو نمازی بننے کا حکم ہے۔ یہ اصل پیغام ہے۔ اس پیغام پہ جائزہ لو اور خواہشات نفسانیہ پوری کرنا، تفریحات کرنا، ہوٹلوں کو، بازاروں کو، مسجدوں کو بجلی کے قمقموں سے سجانا اور رات تمام موٹر سائیکلوں پر ریسنگ کرنا اور گھومنا پھرنا اور سڑکوں کے اوپر مٹر گشت کرتے رہنا، آوازیں نکالنا، سیٹیاں بجانا، جیسا کہ لوگ ویلنٹائن ڈے میں کر رہے ہیں اور جیسا کہ لوگ کرسمس میں کر رہے ہیں اور جیسا کہ لوگ مختلف بیہودہ تہواروں کے اندر کر رہے ہیں، وہ ساری بیہودگیاں معراج النبی کے نام پر، شب معراج کے نام پر مسلمانوں کا کرنا تف ہے ایسی حماقت کے اوپر، اور افسوس ہے نبی سے نسبت رکھنے والے ایسے گستاخوں کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے طرز عمل سے اپنے نبی کی آبرو کو نقصان پہنچایا، جو اپنی حرکتوں سے اپنے نبی کی شرافت، خودداری اور وقار کا تار کرتے ہیں۔ یہ بیہودگیاں مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کو واقعی نبی سے محبت ہے اور آج معراج کی یاد آ رہی ہے، وضو بناؤ، مصلی بچھاؤ، نمازیں پڑھو، دعائیں مانگو، اپنے گناہوں سے استغفار کرو، اللہ رب العزت سے کہو کہ ہم نے آپ کے حبیب کی قدر نہیں کی، آپ نے تو اتنا اونچا مقام دیا، ہم نے تو ان کا کوئی مقام ہی نہیں سمجھا، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم ان کی عزت کریں گے، ہم ان کا احترام کریں گے، ہم ان کے حکموں کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے، ہم ان کے حلال و حرام کا احترام کر کے اس پہ عمل کریں گے، ہم ان کے دین، کتاب و سنت و شریعت کی مطابق اس کے وعدے کرو اللہ سے۔ اگر محبت ہے تو کچھ کر کے دکھاؤ محبت۔ یہ سارے تو نفس کو، شیطان کو، ابلیس کو خوش کرنے کے دھندے ہیں جو مسلمانوں نے دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے لیے پسند کر لیے ہیں۔ مسلم نوجوان سوچتے ہیں کہ وہ لوگ کرسمس میں کرتے ہیں، وہ لوگ فلاں تاریخ کو کرتے ہیں، وہ فلاں میں، ہمارا بھی کوئی دن ہونا چاہیے بے حیائی کا، ہمارا بھی کوئی دن ہونا چاہیے فضولیات کا اور غلط کاموں کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہماری خوشی وہ نبی کی دی ہوئی ہے اور ہمارا غم نبی کا دیا ہوا ہے۔ غمی ہو یا خوشی، خوشحالی ہو یا تنگ معاشی، اچھے حال میں ہو یا برے حال میں، صحت میں ہو یا بیماری میں، جوان ہو یا بوڑھے، ہم اپنے آقا کے معزز، محترم، مقدس کلچر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہی ہمارا فخر ہے اور یہی ہماری شان ہے اور یہی ہماری پہچان ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے دین کی اور توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔